لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علی رسول الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ، اس لیکچر میں ہم اسماء اشارہ کا جو دوسرا پارٹ ہے کہ دور کے اسماء اشارہ کو مذکر مؤنث میں اور واحد مثنیٰ جمع میں کیسے لیتے ہیں، ان کو جملوں میں کیسے استعمال کرتے ہیں، اس کی کچھ پریکٹس کرتے ہیں۔ تو میں پہلے وہ ایک چارٹ بنا لیتا ہوں، واحد، مثنیٰ اور جمع، ادھر مذکر اور مؤنث، یہ ہیں بعید کے لیے یعنی دور کے لیے۔ مذکر کے لیے ذالکا، ذالکا، ذانکا اور اولائکا۔ مؤنث کے لیے تلکا، تانکا اور اولائکا، یعنی ذالکا وہ ایک مرد یا وہ ایک مذکر چیز، ذانکا وہ دو مذکر یا دو مذکر چیزیں، اور وہ سب، اور یعنی وہ سب مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی یوز ہوتا ہے۔ تلکا وہ ایک مؤنث، تانکا وہ دو مؤنث، اور جمع کے لیے اولائکا۔ اب ان کو ہم جملوں میں استعمال کر کے دیکھتے ہیں، وہی ہمارا مبتدا خبر جو ٹاپک چل رہا ہے اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں، اسی طرح انشاءاللہ جملوں میں ان کی تقسیم کیسے ہوتی ہے۔ وہ گاڑی ہے، اب اس میں ہم نے پوری مبتدا اور خبر کا تعین کرنا ہے۔ مبتدا آپ کا وہ اور گاڑی ہے خبر۔ اب گاڑی کی عربی ہوتی ہے سیارتن، سیارتن، اور اب ہمیں پتہ چل گیا جب اس کا ناؤن جو ہے مؤنث ہے تو ہمیں اب وہ کے لیے اشارہ کون سا مؤنث کا چننا ہے۔ تلکا سیارتن، تلکا سیارتن، وہ مسجد ہے، وہ مسجد ہے۔ اب اس میں کیا ہوا، وہی آپ کا مبتدا اور مسجد ہے خبر۔ اب مسجدن چونکہ ہم دیکھیں گے مسجد کی عربی کیا ہے، مسجدن، مسجدن ایک مذکر اسم ہے تو ہم اس کے حساب سے وہ کا اشارہ لے آئیں گے۔ ذالک مسجدن، ذالک مسجدن، وہ مسجد ہے، ذالک مسجدن۔ اب اسی طرح ہم اس کا مثنیٰ بنا لیتے ہیں، وہ دو گاڑیاں ہیں، وہ یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں، چینج کر لیتے ہیں اسی سینٹنس کو، وہ دو گاڑیاں ہیں۔ اب چینج ہوگا سب کچھ، سیارت ان کا مؤنث بنتا ہے سیارتانی، اور تلکا کا مؤنث بنتا ہے تانکا سیارتانی، تانکا سیارتانی، تانکا سیارتانی، اور ذالکا مسجدن وہ دو مسجدیں ہیں، ذانکا مسجدانی، ذانکا مسجدانی، ذانکا مسجدانی۔ اب جو ہم نے بات طے کی تھی عاقل اور غیر عاقل کی، وہ ویسے کی ویسے ہی رہے گی۔ جب آ جائے گا کہ وہ گاڑیاں ہیں، یہاں پہ جمع آ گیا، وہ مسجدیں ہیں، وہ مسجدیں ہیں۔ اب ہمارا وہی قاعدہ کہ آگے ہم ناؤن تو جمع کر لیں گے، لیکن ہماری جو خبر جو ہمارا مبتدا ہے وہ واحد ہو جائے گا۔ وہ سب وہ گاڑیاں ہیں۔
اب ہمارے پاس گاڑیوں کی عربی ہو گئی سیاراتن، سیاراتن، اور اس کے لیے ہمیں مبتدا کو واحد مؤنث بنانا پڑے گا، اور واحد مؤنث ہے تلک سیاراتن، تلک سیاراتن، وہ گاڑیاں ہیں۔ ہمیں عربی جملے میں کسی بھی چیز کے جمع ہونے کی خبر یہاں سے مل رہی ہوگی، یہاں سے نہیں مل رہی ہوگی، بلکہ یہ ہمیں خبر بتا رہی ہوگی کہ وہ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع ہے۔ اور اسی طرح اب یہ مسجدن کی جمع ہے مساجدو، اور تلک مساجدو، تلک مساجدو، وہ مسجدیں ہیں، تلک مساجدو۔ اب ایسا نہیں ہو گیا کہ یہ مؤنث بن گیا، لیکن ہمارا قاعدہ ہے غیر عاقل کے لیے ہمیں مبتدا کو واحد مؤنث لانا پڑتا ہے، لیکن اگر یہی جملے عاقل کے لیے ہم استعمال کریں، مثنیٰ واحد تو ویسے ہی بنیں گے، بس ذرا عاقل کے لیے ہم جمع کی ایک دو ایگزامپل کر لیتے ہیں مؤنث اور مذکر کے اعتبار سے۔ وہ آدمی ہیں، اب وہ ہمارے پاس مبتدا، آدمی ہیں خبر، وہ کے لیے ہمارے پاس عربی ہے جملے جمع کی اولئک، اب رجل کی جمع ہوتی ہے رجال، اولئک رجال، اولئک رجال، وہ لڑکیاں ہیں، سیم اولئک بناتن، اولئک بناتن، بنتن کی جمع ہوتی ہے بناتن، بنتن کی جمع ہوتی ہے بناتن، اولئک بناتن، وہ لڑکیاں ہیں، اولئک بناتن۔ یہ تو الحمدللہ ہم نے اشارے پوری طور پہ استعمال کر لیے۔ میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضمائر اور اشارے کا مکمل چارٹ ایک پیج پر شیئر کروں گا، آپ نے مجھے اسے ایک پیج پر بنا کر دینا ہوگا، اور انشاءاللہ یہ ہمارا موضوع یہاں پہ اشارے کا استعمال کمپلیٹ ہوا، اس کی پریکٹس بھی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر سے ہم معرف باللام کا مبتدا میں استعمال پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے نیکسٹ فیز میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، الحمدللہ رب العالمین۔